کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، جن میں سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سرکار نے دنیا پر آنے کے بعد سب سے پہلے خدا کی توحید کا کلمہ نہیں پڑھوایا، اور نہ ہی سرکار نے اپنی رسالت کا کلمہ پڑھوایا، بلکہ پیغمبر نے دنیا پر آنے کے بعد سب سے پہلے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوایا، اور اس کی سچائی کے کیا کہنے جس کی دشمن خود گواہی دے۔ پیغمبر نے ابو جہل اور ابو لہب سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ اے ابو جہل تو بتا، کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ کہ نہیں عبداللہ کے بیٹے ابو طالب کے بھتیجے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں۔ ابو لہب تو بتا، کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ کہ نہیں عبداللہ کے بیٹے ابو طالب کے بھتیجے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں۔ پیغمبر نے کہا اچھا، اگر مجھے صادق مانتے ہو، سچا مانتے ہو، تو یہ بتاؤ، اگر میں یہ کہوں یہ جو سامنے پہاڑی ہے اس کے پیچھے فوج آ رہی ہے تو تم مان لو گے؟ دونوں نے ایک زبان ہو کر کہا عبداللہ کے بیٹے ابو طالب کے بھتیجے، اگر آپ یہ فرمائیں یہ جو سامنے پہاڑی ہے اس کے پیچھے فوج آ رہی ہے تو ہم مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے، قبول کر لیں گے۔ پیغمبر نے فرمایا اگر میرے کہنے پر، اگر میں یہ کہوں کہ وہ جو سامنے پہاڑی ہے اس کے پیچھے فوج آ رہی ہے اور تم دونوں وہاں جاؤ اور جا کر دیکھو وہاں پر فوج نہ ہو تو کیا کہو گے؟ دونوں نے ایک زبان ہو کر کہا عبداللہ کے بیٹے ابو طالب کے بھتیجے، اگر آپ یہ فرمائیں جو سامنے پہاڑی ہے اس کے پیچھے فوج آ رہی ہے اور ہم وہاں پر جائیں اور جا کر دیکھیں وہاں پر فوج نہ ہو تو ہم یہی کہیں گے کہ ہم اندھے ہیں لیکن آپ سچے ہیں۔ ایک صلاۃ پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ آپ حضرات تھوڑا سا اور آگے کو آ جائیے، یہ صلوات پڑھتے ہوئے آ جائیے۔ آ جائیے اور آگے آ جائیے۔ تو اتنا سچا مانتی ہے دنیا پیغمبر کو، اور سب کچھ مانا پیغمبر کے کہنے سے۔ آپ کہیں بھی چلے جائیے، کسی جگہ بھی چلے جائیے، کسی مسلمان سے پوچھئے کہ جنت دیکھی ہے، کہے گا نہیں دیکھی۔ کیا ایمان ہے؟ ہاں ہے۔ کہ کیوں ہے جب دیکھی نہیں ہے؟ کہ ہم نے تو نہیں دیکھی ہے لیکن حضور نے کہا ہے کہ جنت ہے۔ پوچھئے کوثر دیکھا ہے؟ کہ نہیں دیکھا۔ ایمان ہے؟ ہاں ہے۔ کہ کیوں ہے؟ کہ حضور نے کہا ہے۔ سلسبیل کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ ایمان ہے؟ ہاں ہے۔ کہ کیوں ہے؟ کہ حضور نے کہا ہے۔ لوح محفوظ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ ایمان ہے؟ ہاں ہے۔ کہ کیوں ہے؟ کہ حضور نے کہا ہے۔ غلمان کو دیکھا ہے؟ کہ نہیں دیکھا۔ ایمان ہے؟ ہاں ہے۔ کہ کیوں ہے؟ کہ حضور نے کہا ہے۔ حوروں کو دیکھا ہے؟ کہ نہیں دیکھا۔ ایمان ہے؟ ہاں ہے۔ کہ کیوں ہے؟ کہ حضور نے کہا ہے۔ سلسبیل کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ ایمان ہے؟ ہاں ہے۔ کہ کیوں ہے؟ کہ حضور نے کہا ہے۔ جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ ایمان ہے؟ ہاں ہے۔ کہ کیوں ہے؟ کہ حضور نے کہا ہے۔ کوثر کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ ایمان ہے؟ ہاں ہے۔ کہ کیوں ہے؟ کہ حضور نے کہا ہے۔ اچھا خدا کو دیکھا ہے؟ کہ نہیں دیکھا۔ ایمان ہے؟ ہاں ہے۔ کہ کیوں ہے؟ کہ حضور نے کہا ہے، سرکار نے کہا ہے۔ اچھا نبیوں کو مانتے ہیں، کتنے نبیوں کو؟ 1,24,000 نبیوں کو۔ نام کتنے نبیوں کے یاد ہیں؟ 500 نبیوں کے نام یاد ہیں؟ کہیں گے نہیں۔ چلیے 250 ہی کے بتا دیجئے، کہیں گے نہیں پتا۔ چلیے 70-80 ہی کے بتا دیجئے، کہیں گے اتنے تو قرآن میں بھی نہیں ہیں۔ کہ پھر مانتے کیوں ہیں؟ صرف ان کو مانیے جن کے نام معلوم ہیں، جن کے پتے معلوم ہیں، جن کے ایڈریس معلوم ہیں۔ کہنے لگے نہیں مولانا ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ کون سا نبی کہاں پر آیا، کس جگہ پر آیا، کیا پیغام لایا، کیا مقصد تھا، کیا ریزن تھا، کیا ہدف تھا۔ ہمیں تو حضور نے کہا ہے کہ 1,24,000 نبی ہیں، ہم سب کو مانیں گے
ایک بھی کم نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا ہم بھی تو یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ پیغمبر جسے بتائیں اسے ضرور مانیے، لیکن اس کا بھی اقرار کیجئے جسے پیغمبر غدیر کے میدان میں ہاتھوں پہ بلند کر کے کہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اتنا سچا مانتی ہے دنیا پیغمبر کو، اور اسی سچے نے فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر حضرت علی علیہ السلام کے زمانے کے لوگ حضرت علی علیہ السلام کو پہچانے بغیر مر جائیں تو ان کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے زمانے کے لوگ اگر امام حسن علیہ السلام کو پہچانے بغیر مر جائیں تو ان کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام کے زمانے کے لوگ امام حسین علیہ السلام کو پہچانے بغیر مر جائیں تو ان کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام کون ہیں؟ حضرت مہدی علیہ السلام۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ جو اپنے زمانے کے امام کو مانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، نہیں، جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے۔ اس لیے کہ پہچاننا اور ہے، ماننا اور ہے۔ ماننے سے غلطی بھی ہو جاتی ہے لیکن پہچاننے سے غلطی نہیں ہوتی، اس لیے معرفت پہ زور دیا گیا ہے۔ اللہ بھی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے محمد میں نے تمہارے نور کو ظاہر کر دیا تاکہ لوگ دیکھیں تمہیں، پہچانے مجھے۔ یہ نہیں کہا کہ جب میں نے چاہا کہ میں مانا جاؤں، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے تمہیں بھیج دیا تاکہ لوگ دیکھیں تمہیں۔ میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میرے خزانے پہچانے جائیں تو وہ کس چیز کا خزانہ تھا؟ سونے چاندی کا، ہیرے جواہرات کا؟ کہ نہیں، وہ ان چیزوں کا خزانہ نہیں تھا بلکہ وہ نور کا خزانہ تھا، وہ احدیت کا خزانہ تھا، وہ لم یلد ولم یولد کا خزانہ تھا، وہ امانت داری کا خزانہ تھا، وہ سخاوت کا خزانہ تھا، وہ علم کا خزانہ تھا، وہ حلم کا خزانہ تھا۔ جب اس نے چاہا کہ اس کے خزانے ظاہر ہو تو اس نے محمد کو بھیج دیا تاکہ لوگ محمد کو دیکھیں، اس کے خزانوں کو پہچانیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ سخاوت کا خزانہ ہے تو پہچانا جائے گا محمد کے ذریعے سے، اگر اللہ علم کا خزانہ ہے تو پہچانا جائے گا محمد کے ذریعے سے، اگر اللہ حلم کا خزانہ ہے تو پہچانا جائے گا محمد کے ذریعے سے، اگر اللہ نور کا خزانہ ہے تو پہچانا جائے گا محمد کے ذریعے سے، اگر اللہ امانت داری کا خزانہ ہے تو پہچانا جائے گا محمد کے ذریعے سے، اگر اللہ علم کا خزانہ ہے تو پہچانا جائے گا محمد کے ذریعے سے۔ تو جس اللہ کا علم محمد کے ذریعے سے ظاہر ہو رہا ہے، اگر اسے تاریخ کا مورخ امی کے معنی میں ان پڑھ کہہ دے تو وہ رسول کو ان پڑھ نہیں کہہ رہا ہے، خدا پہ الزام لگا رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اے محمد تمہارے نور کو ظاہر کر دیا، تمہیں بھیج دیا، اور ظاہر سی بات ہے اس کو پہچانوانا تھا، اس کو اپنی معرفت کرانا تھی، اور ایسے جاہلوں میں پہچانوانا تھا جو پیغمبر سے بار بار سوال کرتے کہ اگر تمہارا خدا ہے تو کیسا ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کا سینہ کیسا ہے۔ آواز قدرت آئی میرے محبوب جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے تمہیں بھیج دیا۔ اور جب یہ عرب کے بدو تم سے سوال کریں کہ تمہارا خدا ہے تو کیسا ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کا چہرہ کیسا ہے، اے میرے محبوب گھبرانا نہیں، ان سے کہہ دینا اگر ہاتھ دیکھنا ہے تو ید اللہ کو دیکھو، آنکھیں دیکھنا ہے تو عین اللہ کو دیکھو، چہرہ دیکھنا ہے تو وجہ اللہ کو دیکھو۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے ایک جب نعرہ لگے اور یا علی کہا جائے، نعرہ حیدری لگے تو یا علی کہنے میں نہ شرمائیے اور اپنی آواز کو دھیمی نہ کیجیے، اس لیے کہ کوئی انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے رسول سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ جب رسول نے کہا یا علی تو پھر آپ کو کیوں شرمندگی محسوس ہے؟ اور دوسرا کام ہے آل محمد پہ درود، کبھی صلوات پڑھنے میں کبھی تساہلی نہ کیا کیجیے، اس لیے کہ یہ وہ عبادت ہے
جس میں وہ بھی شریک ہوتا ہے جو لا شریک ہے، وہ پروردگار جو بندے کی کسی عبادت میں شریک نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ نہیں پڑھتا۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، اللہ نہیں رکھتا۔ آپ حج کرتے ہیں، اللہ نہیں کرتا۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ نہیں دیتا۔ لیکن ایک واحد عبادت ہے محمد و آل محمد پہ درود، آپ بھی پڑھتے ہیں، خدا بھی پڑھتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ سرکار جب معراج میں تشریف لے گئے، جب سرکار نے چوتھے آسمان کو عبور کیا، جب سرکار پانچویں آسمان پر پہنچے، تو سرکار نے ایک ایسے فرشتے کو دیکھا کہ جس کے 1000 ہاتھ ہیں اور ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں ہیں۔ پیغمبر نے جبریل سے کہا اس فرشتے کا کام کیا ہے؟ میں کہوں گا سرکار آپ کو جبریل سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو تو سب معلوم ہے، علم غیب رکھتے ہیں۔ کہ یاد رکھنا ہم جہاں بھی جس سے جو پوچھیں یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ بات تم تک پہنچ جائے، بات مومن تک پہنچ جائے۔ جبریل نے کہا سرکار اس کا کام یہ ہے کہ جب آسمان سے بارش ہوتی ہے اس کے قطرے زمین پر جہاں جہاں بھی گرتے ہیں ان کو شمار میں لاتا ہے۔ پیغمبر نے کہا اچھا۔ سرکار آگے بڑھے، اس فرشتے نے اٹھ کر ادب سے پیغمبر کو سلام کیا۔ سوچئے کتنا خوبصورت سلام ہوگا 1000 ہاتھوں کا۔ پیغمبر نے جواب سلام دیا اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا کام کیا ہے، تمہاری ڈیوٹی کیا ہے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ اس نے کہا سرکار 1000 برس کی میری عمر ہے اور میرا کام یہ ہے کہ جب آسمان سے بارش ہوتی ہے اس کے قطرے زمین پر جہاں جہاں بھی گرتے ہیں میں ان کو شمار میں لاتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کون سی گنتی ہے جس کو تم گن نہیں سکتے، جس کو تم شمار نہیں کر سکتے؟ فوراً ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا سرکار 1000 برس کی میری عمر ہے اور میرا کام ہی یہی ہے کہ جب آسمان سے بارش ہوتی ہے اس کے قطرے زمین پر جہاں جہاں بھی گرتے ہیں میں شمار میں لاتا ہوں، اور میں آپ کو گن کر بتا بھی سکتا ہوں کہ اب تک بارش کے کتنے قطرے زمین پر گر چکے ہیں۔ لیکن سرکار ایک عبادت ایسی ہے کہ اللہ نے اس کا ثواب اتنا مقرر کر دیا ہے کہ میں گن نہیں سکتا۔ لگائیے دل لگائیے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ سرکار ایک عبادت ایسی ہے کہ اللہ نے اس کا ثواب اتنا مقرر کر دیا ہے کہ میں گن نہیں سکتا۔ پیغمبر نے پوچھا وہ کون سی عبادت ہے؟ کہا سرکار جب آپ کے چاہنے والے، آپ کے کلمہ پڑھنے والے آپ پر درود پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ میں گن نہیں سکتا۔ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ ماننے کے لیے نہیں کہا، ماننے پہ زور نہیں ہے، پہچاننے پہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ معرفت ضروری ہے، پہچان ضروری ہے۔ بغیر معرفت کے تو عبادت بھی بیکار ہے اور محبت بھی بیکار ہے۔ اس لیے کہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکریٰ، اے ایمان لانے والو خبردار نماز کے قریب نہ جانا، نماز نہ پڑھنا۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان لانے والو خبردار نماز کے قریب نہ جانا، نماز نہ پڑھنا۔ کب نہ پڑھنا؟ وانتم سکریٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا۔ یہ نشہ کرنے والے کو نماز سے کیوں روکا؟ کہ اس لیے کہ انسان جب نشے میں ہوتا ہے تو اسے معلوم نہیں رہتا کہ وہ کر کیا رہا ہے، وہ کیا عمل انجام دے رہا ہے۔ کہ اس لیے کہا گیا ہے عبادت ہو یا محبت ہو پہچان کے ہونی چاہیے، معرفت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ بغیر معرفت کے تو محبت بھی بیکار ہے۔ اب ہم اہل بیت سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ شیعوں میں پیدا ہو گئے ہیں، سب کرتے ہیں تو ہم بھی کرتے ہیں۔ ان کے دشمنوں سے عداوت کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ سب لعنت کرتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں بے شمار۔ نہیں، باپ دادا کا عمل باپ دادا کے ساتھ ہے۔ آپ بتائیے کہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ عبادت ہو یا محبت ہو تو پہچان کے ہونی چاہیے۔ دیکھیں کما حقہ تو کوئی آل محمد کی معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتا، لیکن عبادت ہو یا محبت ہو پہچان کے ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ تاریخ میں بہت سے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جو اس لیے دشمنی رکھتے تھے کہ پہچانتے نہیں تھے۔
मारिफत नहीं थी। हमारे और आपके सातवें इमाम हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, सातवें इमाम के ज़माने में एक शायर था, शेर कहता था, लेकिन वो दुश्मन अहले बैत था, अहले बैत का दुश्मन था, मोहब्बत नहीं करता था अहले बैत से, लेकिन दुश्मन था। अच्छा, दुश्मनी क्यों थकता था? क्योंकि मार्फत नहीं, पहचान नहीं थी। लेकिन शेर भी कहता था। तारीख ये कहती है कि एक वक्त ऐसा आया कि ज़िंदगी उसके यहाँ तंग हो गई, फ़क्र फाक़े में ज़िंदगी गुजरने लगी, वो भूखे मरने लगा। उसकी दोस्ती थी मुहिब्बे अहले बैत से, मौला के चाहने वाले से। मौला के चाहने वाले ने उससे कहा कि देखो, ज़िंदगी तुम पर तंग है, फ़क्र फाक़े में तुम्हारी ज़िंदगी गुजर रही है, तुम ऐसा करो, अली की मदह में कुछ शेर कह लो, और शेर कहने के बाद तुम सातवें इमाम के पास चले जाना और तुम उनके दादा की मदह में उनको शेर सुना देना, वो तुम्हें कुछ नवाज देंगे, तुम्हारा फाका टूट जाएगा। कहने लगा कि तुम जानते हो कि मैं अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता। कहा मुझे मालूम है, लेकिन मेरे मौला बहुत करीम है, अपनों को भी देते हैं, गैरों को भी देते हैं, दोस्तों को भी देते हैं, दुश्मनों को भी देते हैं। कहने लगा ठीक है, देखूंगा, सोचूंगा। वक्त गुजरा, जब और ज़्यादा ज़िंदगी उस पर तंग हुई, जब और ज़्यादा भूखों मरने लगा, तो मुहिब्बे अहले बैत की बात याद आई। घर पहुंचा, घर के हुजरे में पहुंचा और हुजरे को बंद किया। अकेला है हुजरे में, कोई भी नहीं है, हुजरे को बंद किया, कलम उठाया, कागज़ उठाया, अली की मदह में 3 शेर कहे और तीनों शेर को कागज़ पे लिखा और पर्चे को बंद किया, जेब में रखा और सीधा सातवें इमाम की बारगाह में। और जाने के बाद कहने लगा, फर्जंद रसूल, आप जानते हैं कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता। जुमला सुनिएगा, इमाम ने फरमाया हमें मालूम है। कहने लगा मैं आपके खानदान को दोस्त नहीं रखता। इमाम ने फरमाया हमें मालूम है। कहने लगा कि फिर मैं आपके दादा अली की मदह में 3 शेर कह के लाया हूं। इमाम ने फरमाया हमें यह भी मालूम है। इमाम ने फरमाया हमें यह भी मालूम है। अब हैरान हो गया और हैरान होकर कहने लगा, ये आपको कैसे पता? ये तो किसी को नहीं मालूम, ये तो किसी को खबर नहीं, या तो मैं जानता हूं या खुदा जानता है। ये किसी को इल्म नहीं है, इसलिए कि जब मैंने शेर कहे थे हुजरे को बंद कर दिया था, हुजरे में कोई नहीं था। आपको कैसे पता? इमाम ने फरमाया अच्छा, एक मिसरा तू पढ़, एक मिसरा मैं पढ़ता हूं। एक मिसरा उसने पढ़ा, एक मिसरा इमाम ने पढ़ा। जब तीनों शेर मुकम्मल हो गए तो मौला के कदमों पे हाथों को रख के कहने लगा, फर्जंद रसूल, ये बताइए कि आपको पता कैसे चला कि मैंने आपके दादा अली की मदह में शेर कहे हैं? इमाम ने फरमाया, सुन, दुनिया में जहां कोई भी हमारी मदह में शेर कहता है, लफ्ज सबसे पहले हमसे इजाजत लेते हैं। सलात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो भी दुनिया में शेर कहता है, लफ्ज़ सबसे पहले हमसे इजाज़त लेते हैं। अच्छा, ये लफ्ज़ इमाम से इजाज़त क्यों लेते हैं? लफ्ज़ इमाम से इजाज़त क्यों लेते हैं? इसलिए कि मासूम की हदीस है, इमाम ने फरमाया कि जो हमारी मदह में एक बैत कहता है, अल्लाह जन्नत में उसके लिए एक घर तैयार कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि शायर शेर नहीं कह रहा, जन्नत में घर बनवा रहा है, और घर बगैर मालिक की मर्जी के बिका नहीं करते, इसलिए लफ्ज़ इजाज़त मांगते हैं। अच्छा, जो तारीख़ पढ़ने वाले हैं वो जानते होंगे कि अमर आस मलून ने भी इमाम अली अलैहिस्सलाम की मदह में शेर कहे थे, 11 शेर, और इमाम ने फरमाया कि जो हमारी मदह में एक शेर कहे, जन्नत में उसके लिए एक बैत तैयार। एक दिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम सफ़र कर रहे थे, रास्ते में थे, जा रहे थे कि सामने से अमर आस मलून आ रहा था। इमाम ने उसे रोका, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने, और उससे कहा कि तूने मेरे बाप अली की मदह में शेर कहे हैं? कहने लगा हाँ। इमाम ने फरमाया बेचेगा? अब खुद सोचने लगा कि शेर कैसे बिकते हैं, इसलिए कि वो किसी कागज़ या डायरी पे तो थे नहीं, वो तो उसके जहन में थे। अब सोचने लगा कि इमाम से कीमत भी ले लूँगा और अशार भी मेरे पास रहेंगे। कहने लगा हाँ बेचूंगा। इमाम ने फरमाया कीमत बता। उसने कीमत बताई, इमाम ने कीमत अदा की।
جیسے ہی امام نے قیمت ادا کی وہ اشعار اس کے ذہن سے غائب ہو گئے، محو ہو گئے، مٹ گئے۔ سوچنے لگا کہ ایک شعر یاد آ جائے، بہت کوشش کی ایک مصرع ہی یاد آ جائے۔ ارے یاد کیسے آتا، مالک جنت نے اپنے مکان واپس لے لیے ہیں۔ صلاۃ پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ معرفت ضروری، مل کے بولیے یا اس لیے کہ عبادت ہو یا معرفت ہو، عبادت ہو یا محبت ہو، پہچان کی ہونی چاہیے، معرفت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ بغیر محبت، بغیر معرفت کے محبت بھی بیکار ہے، عبادت بھی بیکار ہے۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ کما حقا تو اہل بیت کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ امام کی حدیث ہے، معصوم نے فرمایا ہے کہ ہمارے فضائل ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا، صرف 3 لوگ برداشت کر سکتے ہیں۔ ملک مقرب، یعنی فرشتوں میں وہ فرشتہ جو ملک مقرب ہو، ہر فرشتہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ نبیوں میں وہ نبی آل محمد کے فضائل برداشت کر سکتے ہیں جو نبی مرسل ہو، ہر نبی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور انسانوں میں یعنی مومنین میں ہر مومن آل محمد کے فضائل برداشت نہیں کر سکتا، صرف وہ برداشت کر سکتا ہے جو قلب ممتحن ہو، جس کے قلب کا امتحان اللہ نے لے لیا ہو، بس۔ اور پھر امام کی دوسری حدیث بھی ہے، امام نے یہ بھی فرمایا کہ ہمارے کچھ فضائل ایسے ہیں جو یہ تینوں بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ کہ پھر کون کر سکتا ہے؟ چاہنے والے نے پوچھا تھا مولا سے، مولا پھر کون کر سکتا ہے؟ امام نے فرمایا جس کے بارے میں ہم چاہیں، جس کے بارے میں ہم چاہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام کے ایک صحابی ہیں جابر جوفی نام ہے ان کا، اور وہ کپڑا سینے کا کام کرتے تھے۔ مولا جا رہے تھے بازار سے اور جابر جوفی اپنی دکان میں بیٹھے ہوئے کچھ گنگنا رہے تھے۔ امام نے فرمایا جابر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ مولا خالی رہتا ہوں تو وقت گزارنے کے لیے کچھ گنگناتا رہتا ہوں۔ امام نے فرمایا اگر خالی رہتے ہو تو قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ جابر جوفی کہنے لگے مولا آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو، میں تو ایک حرف بھی پڑھنا نہیں جانتا، مجھے ایک حرف بھی نہیں آتا۔ امام نے فرمایا کہ علم کے سامنے بے علمی کا رونا روتے ہو؟ سامنے وہ دکان دیکھ رہے ہو، جہاں وہاں سے شکر کا ایک دانہ لے آؤ۔ جابر جوفی کا ایک دانہ لے کر آئے، مولا نے اس پر اپنا لعاب لگایا، کہا جابر اسے کھا جاؤ۔ جابر کھا گئے۔ جیسے ہی وہ دانہ سینے میں اترا، جناب جابر نے زمین پہ ہاتھوں کو ٹیکا، کھڑے ہوئے جانے لگے۔ مولا نے فرمایا جابر کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا چوراہے پہ جا رہا ہوں، آپ کے دادا علی کی ولایت کا خطبہ دوں گا۔ ابھی کہہ رہے تھے ایک حرف بھی پڑھنا نہیں جانتا ہوں، اب کہہ رہے چوراہے پہ جا رہا ہوں، آپ کے دادا علی کی ولایت کا خطبہ دوں گا۔ اور چوراہے پہ پہنچے اور لوگوں کو جمع کیا، ٹھہرو آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ علی کیا ہے، علی کی عظمت کیا ہے، علی کے فضائل کیا ہیں۔ اور علی کے فضائل پڑھنا شروع کر دیے، اور جب پڑھتے رہے تو لوگوں نے نیچے سے کہنا شروع کر دیا اے جابر بس کرو، ہمارے سینے پھٹے جا رہے ہیں، ہمارے ظرف تنگ ہو رہے ہیں۔ جناب جابر نے مجمع کو بھی چھوڑا، جنگل میں پہنچے، وہاں علی کے فضائل پڑھنا شروع کیے۔ جنگل میں ایک آگ سی لگ گئی، وہاں سے بھی چلے، ایک اندھا کنواں ملا جس میں پانی نہ ہو، اسے اندھا کنواں کہتے ہیں۔ اسے منہ ڈالا اس میں اور ڈال کے کہنے لگا دیکھو تجھے معلوم ہے کہ علی کیا ہے، علی کی عظمت کیا ہے، علی کے فضائل کیا ہیں۔ علی کے فضائل پڑھنا شروع کیے، کنویں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ جناب جابر نے کنویں کو بھی چھوڑا، پھر بستی کی طرف آئے، دیکھا کہ سامنے سے چھٹے مولا آ رہے تھے، اور جابر کا حال یہ تھا کہ سینہ پھٹا ہوا، گریبان پھٹا ہوا، بال الجھے ہوئے، ہاتھ بالوں میں۔ مولا نے فرمایا جابر یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ کہ مولا آپ کے دادا علی کے فضائل کا سمندر سینوں میں موجیں مار رہا ہے، اور کوئی آپ کے دادا کے فضائل برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ امام نے فرمایا جابر رات کی تنہائی میں ملنا۔ جب رات ہوئی تو مولا نے جابر کا ہاتھ پکڑا، ایک غار میں لے گئے اور بلندی پہ جابر کو بٹھایا اور کہا جابر دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارے دادا کے فضائل برداشت کر سکے، تم پڑھو اور ہم اپنے دادا کے فضائل سنیں گے۔
सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसलिए कि कबा हक्का तो मार्फत किसी को नहीं हो सकती, कबा हक्का तो कोई नहीं जान सकता। कबा हक्का जनाब सलमान नहीं जान पाए, जनाब सलमान नहीं जान पाए। हालांकि ईमान के 10वें दर्जे पर हैं जनाब सलमान। सरकार की एक हदीस है ना, पैगंबर ने फरमाया और मौला अली को मुखातब करके, या अली, अल्लाह को या मैंने पहचाना या आपने पहचाना, या अली मुझे या आपने पहचाना या अल्लाह ने पहचाना। फिर फरमाया या अली आपको या मैंने पहचाना या खुदा ने पहचाना। ये पूरी हदीस है, लेकिन एक फर्क है, जिसने खुदा को पहचाना वो दोनों खुदा से छोटे हैं, एक मोहम्मद है एक अली। जिसने मोहम्मद को पहचाना, एक मोहम्मद से बड़ा है खुदा, एक मोहम्मद से छोटे हैं अली। और जिसने अली को पहचाना वो दोनों अली से बड़े हैं। अब कोई ना कहे कि अली हमारी समझ में आ गए, अली को जानने के लिए भी अली से बड़ा होना चाहिए। इसलिए कि पैगंबर ने फरमाया या अली आपको या मैंने पहचाना या खुदा ने पहचाना। एक दिन जनाब सलमान मस्जिद से बाहर निकल रहे थे, मस्जिद में सरकार बैठे हुए थे और सरकार के सहाबी बैठे हुए थे और एक दो लोग और बैठे हुए थे सरकार के साथ। जनाब सलमान मस्जिद से बाहर निकल रहे थे, एक शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहा था और दाखिल होते होते उसने सलमान से पूछ लिया, सलमान ये बताओ कि मस्जिद में कौन कौन बैठा हुआ है। जनाब सलमान ने कहा कि हुजूर बैठे हैं और फुला बैठे हैं, फुला बैठे हैं और एक ऐसा शख्स बैठा है जिसे मैं नहीं पहचानता। वो आने वाला ये समझा कि हो सकता है कोई बाहर से आया हो जिसे सलमान ना जानते हो। वो मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि पैगंबर बैठे हैं, जिसके नाम बताए थे वो बैठे हैं और मौला अली बैठे हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा, एक मरतबा हाथों को जोड़ा और जोड़ के पैगंबर की बारगाह में, सरकार अभी सलमान मस्जिद से बाहर निकले, मैंने पूछा कि मस्जिद में कौन कौन बैठा हुआ है, आपका नाम बताया, इनको बताया, इनको बताया, लेकिन मौला के बारे में नहीं बताया। कहा कि एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जिसको मैं नहीं पहचानता। कि अच्छा बुलाओ सलमान को। क्या सलमान अली को नहीं पहचानते, अली को नहीं जानते? सलमान आए, मौला ने फरमाया, पैगंबर ने, सलमान ये तुमने क्या कहा है? क्या तुम अली को नहीं जानते? क्या तुम अली को नहीं पहचानते? सलमान ने हाथों को जोड़ के कहा, सरकार मैंने क्या कहा है? आप ही ने तो फरमाया है कि अली को या मैंने पहचाना या खुदा ने पहचाना। सरकार ना मैं अल्लाह हूँ ना मैं रसूल हूँ, मुझे क्या मालूम कि अली क्या है। एक सलाम पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मारिफत ज़रूरी है, पहचान ज़रूरी है। और जब मारिफत हो जाती है, जब दिल में मारिफत उतर आती है, जब इंसान आरिफ हो जाता है, तो फिर अल्लाह की आवाज़ आती है, फस्कुरूनी यस्कुरुकुम। ऐ मेरे बंदे तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा तस्करा करूँगा। तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूँगा। तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूँगा। अच्छा, ये जो अल्लाह कुरान में कह रहा है, मेरे बंदे तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूँगा, तो क्या परवरदिगार हमारी इबादत का मोहताज है? ऐ पालने वाले, क्या तुझे हमारे सजदे चाहिए? क्या तुझे हमारे रुकू चाहिए? क्या तुझे हमारी इबादत चाहिए? हम तुझे सजदा करें तब भी तू अल्लाह है, हम तुझे सजदा ना करें तब भी तू अल्लाह है। हमारे सजदा करने से तेरी तौहीद में कोई इजाफा नहीं होगा और हमारे सजदा करने से ना तेरी तौहीद में कोई इजाफा होगा, ना करने से तेरी तौहीद में कोई कमी नहीं आएगी, कमी आएगी। क्यों कह रहा है कि मेरे बंदे तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा तस्करा करूँगा। आवाज़ कुदरत आई है, मेरे बंदे ख़बरदार इस तकब्बुर में न रहना, इस घमंड में न रहना कि मुझे तेरी इबादत चाहिए, तेरी नमाज़ें चाहिए, तेरे रोज़े चाहिए। तू मुझे सजदा करे तब भी अल्लाह है, तू मुझे सजदा ना करे तब भी अल्लाह है। और तेरे सजदा करने से मेरी तौहीद में कोई इजाफा नहीं होगा, तेरे सजदा ना करने से मेरी तौहीद में कोई कमी नहीं आएगी। मैं तो तुझे इसलिए हुक्म दे रहा हूँ कि जितना जितना तू मेरी बारगाह में झुकता चला जाएगा, मैं तुझे अपने सामने सरबलंद करता चला जाऊँगा।
चूँकि मैंने हुक्म दिया है कि तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा तज़किरा करूँगा। जब तू मेरा जिक्र करेगा तो मैं तेरा जिक्र करूँगा, लेकिन फ़र्क रहेगा, तू मेरा जिक्र सिर्फ ज़मीन पर रहकर करेगा। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक बुलंद तरी सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐ मेरे बंदे, एक फ़र्क और रहेगा, जब तू मेरा जिक्र करेगा तो मैं तेरा तज़किरा करूँगा, लेकिन तू मेरा जिक्र करेगा सिर्फ ज़मीन पर रहकर, चूँकि तू ज़मीन तक महदूद है, और मैं तेरा तज़किरा सिर्फ ज़मीन पर नहीं करूँगा बल्कि आसमानों पे करूँगा, फरिश्तों के दरमियान, हूरों के दरमियान, ग़िलमान के दरमियान, अंबिया के दरमियान। और मेरे बंदे, एक फ़र्क और रहेगा, तू मेरा जिक्र करेगा बंदा होकर, मैं तेरा तज़किरा करूँगा अल्लाह होकर। ऐ मेरे बंदे, तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा तज़किरा करूँगा। अच्छा, अल्लाह किसी की इबादत का मोहताज नहीं है। कोई अल्लाह को सजदा करे तब भी अल्लाह है, कोई अल्लाह को सजदा ना करे तब भी अल्लाह है। ना किसी के सजदा करने से उसकी तौहीद में कोई इजाफा होगा, ना उसके सजदा ना करने से किसी की तौहीद में कोई कमी आएगी। वो जो हुक्म दे रहा है तो वो किसी की इबादत का मोहताज नहीं, ना करे कोई उसका सजदा। ये अल्लाह की सिफत है कि अल्लाह किसी की इबादत का मोहताज नहीं है। और याद रखिएगा कि अल्लाह की सिफत के मालिक हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह की सिफात के मजहर है मोहम्मद व आले मोहम्मद। जैसे अल्लाह किसी की इबादत का मोहताज नहीं, वैसे मोहम्मद व आले मोहम्मद भी किसी के जिक्र का मोहताज नहीं। कोई भी इमाम नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी के जिक्र का मोहताज नहीं। अब कोई ये ना समझे कि हम मजलिस करते हैं तो मजलिस होती है, अब कोई ये ना समझे कि हम जिक्र करते हैं तो जिक्र होता है। कोई ना करे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र, पूरी दुनिया खामोश हो जाए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जाकिर तो खुद अल्लाह है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी के जिक्र के मोहताज नहीं है। अच्छा, एक अजीब बात है, लोग हर चीज़ पे एतराज़ कर देते हैं कि जी मजलिसों से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को क्या फ़ायदा, आज़ादारी से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को क्या फ़ायदा, शब्बेदारियाँ करने से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को क्या फ़ायदा, मातम करने से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को क्या फ़ायदा। ठीक है, चलिए कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन आप ये बताइए कि आपकी नमाज़ें पढ़ने से अल्लाह को क्या फ़ायदा, आपके रोज़ा रखने से अल्लाह को क्या फ़ायदा, आपके हज करने से अल्लाह को क्या फ़ायदा। और ये आपसे किसने कहा है कि आज़ादारी, ये मातम, ये जुलूस, ये शब्बेदारी हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़ायदे के लिए करते हैं? नहीं, इसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें हमारा ही फ़ायदा है, और बहुत बड़ा फ़ायदा है। मैं मिसाल से बात को वाज़े करता हूँ। जनाब इब्राहीम, किसने नाम नहीं सुना जनाब इब्राहीम का? उलुल अज़्म नबी है, इमाम है, साहिब शरीयत है, साहिब कलमा। जनाब इब्राहीम को आग में डाला गया, नमरूद ने आग में डलवाया। कैसी आग? क्या आसमान से बातें कर रही थी? इतनी आग की अगर ऊंचाई से कोई परिंदा भी उधर से गुजर जाए तो जलकर राख हो जाए, ऐसी आग। उस आग में जनाब इब्राहीम को डाला गया। तारीख़ ये कहती है कि जब जनाब इब्राहीम को उस आग में डाला गया तो कायनात का सबसे छोटा परिंदा शहद की मक्खी अपने मुंह में एक बूंद पानी लेके चली, बहुत तेज़ी के साथ तनूर की तरफ। किसी ने रोक के पूछा, कहाँ जा रही है इतनी तेज़ी के साथ? कब वो जनाब इब्राहीम को आग में डाला गया है, मैं पानी लेके जा रही हूँ, तवज्जो। कहा कि तेरा दिमाग खराब है क्या? तेरे एक बूंद पानी से आग बुझ जाएगी, इब्राहीम बच जाएंगे? उसने कहा मुझे इससे मतलब नहीं, आग बुझे या जलती रहे, ना बुझे, इब्राहीम जले या बचे, मुझे इससे मतलब नहीं। कि जब तेरे एक बूंद पानी से आग बुझ नहीं सकती, इब्राहीम बच नहीं सकते, तो फिर तू एक बूंद पानी लेके क्यों जा रही है? कि मैं इसलिए लेके जा रही हूं ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए मैं नमरूद वालों में से नहीं हूं, मैं इब्राहीम वालों में से हूं। इसलिए कि अमल से पता चलता है कि कौन किसकी तरफ है, ताकि दुनिया जान ले कि मैं नमरूद वालों की तरफ नहीं हूं, मैं तो इब्राहीम वालों की तरफ हूं। अब हमारी मजलिसों से
امام حسین کو کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، ہماری شبیداریوں سے امام حسین کو کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، ہمارے ماتم کرنے سے امام حسین علیہ السلام کو کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، ہمارے جلوس نکالنے سے امام حسین علیہ السلام کو کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن دنیا والوں کو اتنا تو معلوم ہو جائے گا کہ ہم یزید والوں میں سے نہیں ہیں، ہم حسین والوں میں سے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یا علی اللہم صلی زندہ باد اے میرے بندے تو میرا ذکر کر۔ اچھا یہ کس سے کہا؟ عام انسانوں پہ سے بھی اور خاص لوگوں سے بھی۔ یہ وعدہ اللہ نے محمد مصطفیٰ سے کیا، علی مرتضیٰ سے کیا، حسن مجتبیٰ سے کیا، بی بی سیدہ سے کیا، 14 معصومین سے۔ اے میرے مخلص بندو، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا تذکرہ کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا۔ یقیناً اگر محمد و آل محمد نہ ہوتے تو پھر کوئی اس کا ذکر باقی رکھنے والا نہ تھا، نبیوں کی نبوتیں بچانے والا نہ تھا۔ اس لیے کہ مولا کائنات نے خود فرمایا ہے واللہ قد کنت مع موسیٰ لطور وانا کلمتہ، اللہ کی قسم میں موسیٰ کے ساتھ طور پہ تھا اور میں نے موسیٰ سے کلام کیا۔ اللہ کی قسم میں ابراہیم کے ساتھ نار نمرودی میں تھا اور میں نے ابراہیم کو آگ سے بچایا۔ اللہ کی قسم میں عیسیٰ کے ساتھ ان کی ماں کی گود میں تھا اور میں نے عیسیٰ کو انجیل پڑھائی۔ اللہ کی قسم میں یوسف کے ساتھ ان کے کنویں میں تھا اور میں نے یوسف کو کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پہ بٹھا دیا۔ اللہ کی قسم میں موسیٰ کے ساتھ دریائے نیل میں تھا اور میں نے موسیٰ کو دریائے نیل پار کرایا۔ اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو کوئی نہ نبیوں کی نبوتیں بچا پاتا اور نہ کوئی ان کے دعووں کی دلیل دے پاتا۔ جناب ابراہیم کا واقعہ پڑھیے، قرآن میں موجود ہے کہ نمرود کہہ رہا ہے کہ خدا وہ ہے، خدا میں ہوں، خدا وہ نہیں ہے جس کو آپ مانتے، جس کو آپ کہتے ہیں۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ خدا تو نہیں ہے، خدا تو وہ ہے جسے میں جھکتا ہوں، جسے میں مانتا ہوں۔ تو کہنے لگا اے ابراہیم یہ بتائیے کہ آپ کا خدا کیا کرتا ہے؟ جناب ابراہیم نے کہا کہ میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، اور اگر تو بھی خدا ہے۔ اچھا 2 دعوے پیش کیے ہیں۔ پہلا دعویٰ یہ تھا جناب ابراہیم کا میرا خدا وہ ہے جو زندے کو مردہ کرتا ہے، مردے کو زندہ کرتا ہے۔ کہنے لگا نمرود یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنے قید سے 2 قیدی منگوائے، ایک کو آزاد کرنا تھا اسے قتل کر دیا، جسے قتل کرنا تھا اسے آزاد کر دیا۔ کہنے لگا دیکھا زندگی اور موت تو میرے ہاتھ میں بھی ہے، جسے موت دینا تھی میں نے اسے زندگی دے دی، جسے زندگی دینا تھی میں نے اسے موت دے دی۔ جناب ابراہیم نے کہا اچھا پھر سن، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو بھی خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال۔ مشرق سے نہیں کہا، مغرب سے کہا۔ یہ جناب ابراہیم کا دعویٰ ہے، کسی بنی بکال کا دعویٰ نہیں ہے۔ جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ اگر تو بھی خدا ہے، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اللہ کے نبی آپ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تو بھی خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال، یعنی سورج کو مغرب سے نکالنا خدا ہونے کی دلیل۔ وہ تو کافر کا مبعوث ہو گیا، جواب نہ دے سکا، لیکن جب وقت آدھے گزرا تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سورج کو مغرب سے نکال کر اپنے دادا ابراہیم کے دعوے کی دلیل بھی دی اور فوراً سجدہ بھی کر لیا تاکہ دنیا جان لے خدا میں نہیں ہوں، خدا تو وہ ہے جسے میں سجدہ کرتا ہوں۔ سلام پڑھیے محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ اگر علی ابن ابی اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی مدد چھپ چھپ کے کی ہے حضرت علی علیہ السلام نے، لیکن محمد مصطفیٰ کی مدد
چھپ چھپ کر بھی کی اور ظاہر بظاہر بھی کی. وہ دور ہے کہ جب بچپن ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام کا، اور جیب سے کھجور نکالتے ہیں، مٹھاس کو منہ میں رکھتے ہیں، گٹھلی کو جیب میں رکھ لیتے ہیں. یا علی آپ کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کہ نہیں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں عرب کے بدجوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو جب تم میری گٹھلی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ذوالفقار کے مقابلے پہ نہ آنا. یہ علی بن ابی طالب علیہ السلام بچپن میں مدد کر رہے ہیں. اور بس یہ بات سن لیجئے کہ مرہ ابن قیس یمن کا ایک بادشاہ ہے، بیٹھا ہوا ہے اپنے دربار میں تخت پہ، تمام درباری موجود ہے، اور مورخ اس کے باپ دادا کی اس کو سوانح حیات سنا رہا ہے. اے مرہ ابن قیس، تیرے باپ کو مارا، تیرے دادا کو مارا، تیرے چچا کو مارا. کہا کس نے مارا؟ کہا علی ابن ابی طالب نے مارا. اتنا بے خبر تھا، کہنے کا کون؟ کہا ابو طالب کے بیٹے. کہا کہاں ہیں؟ میں ان سے جنگ کروں گا، میرے دادا کو مارا، میرے چچا کو مارا. کہا وہ تو نجف میں آرام فرما رہے ہیں. کہنے کا نہیں میں ان سے جنگ کروں گا، میرے دادا کو مارا، میرے چچا کو مارا. اور اس نے اپنا ایک لشکر تیار کیا اور لشکر کو لے کے چلا اور نجف کو چاروں طرف سے گھیر لیا. اعلان کرا دیا خبردار کوئی حرم کے اندر داخل نہ ہو، آج میں علی سے جنگ کروں گا. میرے باپ کو مارا، میرے دادا کو مارا، میرے چچا کو مارا. اور اس نے تلوار نکالی اور رجس پڑھتا ہوا حرم کے اندر داخل ہوا. اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ زری سے بجلی چمکی اور مرہ ابن قیس کے 2 ٹکڑے ہوئے. آپ جو مولا کی زیارت کرنے گئے ان سے پوچھئے گا، اور جو نہیں گئے مولا ان سب کو بلائیں. جب آپ جائیے گا تو دیکھیے گا جو خواتین کی طرف والا حصہ ہے وہاں آج بھی مولا علی کے حرم میں 2 انگلیوں کے نکلنے کے نشان ہیں. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جب مرہ ابن قیس رجس پڑھتا ہوا آگے بڑھا تو زری سے 2 انگلیاں نکلی اور مرہ ابن قیس کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور دونوں ٹکڑے حرم میں گرے. ظاہر سی بات ہے جب 2 ٹکڑے ہوئے تو خون تو نکلنا چاہیے، خون تو نکلا ہوگا، خون تو گرا ہوگا. کہ یہی تو نجف کا معجزہ تھا کہ 2 ٹکڑے تو ہوئے لیکن خون کی ایک بوند بھی حرم کے اندر نہیں گری. جب اس کے دونوں ٹکڑوں کو اٹھا کے حرم کے باہر پھینکا گیا خون نکلنا شروع ہو گیا. مولا نے بتا دیا یہاں نجاستیں نہیں آیا کرتی، حرم کے اندر نجاستیں نہیں آیا کرتی. ایک صاحب نظر نے ایک بات لکھی، کہا کہ نجف کا یاد بھی معجزہ ہے. کیا؟ ایک تو وہاں شراب نہیں جاتی، دوسرے وہاں کتے نہیں جاتے. ہاں وہاں کتے نہیں جاتے. اور نادر شاہ درانی نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ وہ لے کے گئے کتا، اور ہارون رشید کا واقعہ کہ وہ شکار پہ جب کتوں کو لے کے نکلا تو ہرن دوڑتے ہوئے جا کے مولا علی کی قبر پہ رک گئے لیکن کتے وہاں نہیں گئے، کتے نہیں پہنچے. نادر شاہ درانی جب کتوں کو گھسیٹتا ہوا لے کے گیا تو حدود حرم پہ پاؤں جما لیا، آگے نہیں بڑھے، حرم کے اندر نہیں گئے کتے. دونوں واقعہ تاریخ میں موجود ہیں کہ ہارون رشید بھی کتوں کو لے کر گیا، اس کے کتے بھی نہیں گئے. نادر شاہ درانی بھی لے کے گیا، اس کے کتے بھی نہیں گئے. تاریخ نے ایک بات تو ثابت کر دی کہ کسی زمانے کا کتا ہو نجف نہیں جایا کرتا. یہ تاریخ کا واقعہ ہے، تاریخ ہے کسی زمانے کا. اس لیے کہ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک بلند ترین سراوا پڑی ان کی عظمت پر. اس لیے کہ اگر ان کی معرفت دل میں ہے تو پھر عزتیں ہی عزتیں ہیں، اور اگر ان سے عداوت ہے، ان سے بغض ہے تو پھر دنیا میں بھی وہ ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. اس لیے کہ یہ اس کا مظہر ہے، اس کی معرفت کرانے آئے ہیں، اس کی پہچان کرانے ہیں. اور ان کے اتنے فضائل، اتنی فضیلتیں دنیا نے ان کی قدر نہ کی. ان پر وہ مظالم ڈھائے جو آج تک کسی پہ نہیں ہوئے. اور بعد رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی اہل بیت پر وہ مظالم ڈھائے گئے کہ جو آج تک کسی پہ نہیں ہوئے. سب سے پہلے جناب محسن علیہ السلام کو شہید کیا گیا. جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے پہلو پر
जलता हुआ दरवाज़ा गिराया गया। अज़ादारों, आप शहीद की बारगाह में आए हैं शहीदों को रोने के लिए। यकीनन जहाँ कहीं भी मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम होती हैं, जहाँ भी मजलिस होती है, जनाब सैयदा सलावतुल्लाह अलैहा तशरीफ़ ले आती। आया इधर ये नाम, उधर आँख तर हुई, पानी को कितना प्यार है अब भी हुसैन से। जालिमों का जुल्म यहीं तक नहीं रुका, बल्कि आगे बढ़ हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सर पे ज़रबत लगाई गई। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जालिमों को जुल्म रुका नहीं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया, उनके जनाजे पर तीर बरसाए गए। जालिमों का जुल्म यहीं तक नहीं रुका, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मदीना छोड़ने पर मजबूर किया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 28 रजब को मदीना छोड़ा, औरतों को साथ लिया, बच्चों को साथ लिया, जवानों को साथ लिया, लेकिन फातिमा सुगरा रह गई। जनाब फातिमा सुगरा को साथ नहीं लिया। जनाब फातिमा सुगरा ने कहा, बाबा मुझे अपने साथ लेके चलिए। कहा नहीं मेरे लाल, तुम यहीं रहोगी और नाना के रोज़े पे चराग जलाया करना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चले, मक्के पहुँचे, मक्के को भी हज को उम्रे से तब्दील किया। करबला पहुँचे, बहुत इख्तिसार के साथ करबला पहुँचे। लीजिए, सुबह आशूर नमूदार हो, एक एक करके मैदान में इमाम हुसैन के वफादार जाने लगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान में जाते थे, अपने वफादार का लाशा उठा के लाते थे। प्यासे पे जब वक्त क़यामत का पड़ा है, एक लाश अभी लाया है, एक लेने चला है। लीजिए, अंसार के लाशें उठाने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने जिगर के टुकड़ों के लाशें उठाए। कभी अली अकबर के सीने से बर्छी निकाली, कभी अब्बास के कटे हुए बाजू उठाए, कभी कासिम के पामाल टुकड़ों को उठाया। अज़ादारों, जब सब शहीद हो गए तो जालिमों का जुल्म रुका नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गले पे खंजर चलाया गया। मक्तल कहता है कि शिमर मलून ने इमाम हुसैन के गले पे जब खंजर चलाया तो इमाम ने ताकत को समेट के आवाज़ दी, वाह मोहम्मदा। जब दूसरी मर्तबा खंजर चला तो आवाज़ दी, वाह अलिया। जब तीसरी मर्तबा खंजर चला तो अपनी माँ फातिमा ज़हरा को पुकारा। जब चौथी मर्तबा खंजर चला तो अपने भाई हसन को पुकारा। अज़ादारों, मक्तल कहता है कि फिर इसके बाद इमाम हुसैन ने किसी को ना पुकारा, बस खंजर चलता रहा और एक ही आवाज़ देते रहे, भैया अब्बास, भैया अब्बास। अब हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई मुनीस व मददगार नहीं। लीजिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई। अज़ादारों, जालिमों का जुल्म सिर्फ यहीं तक नहीं रुका, बल्कि शाम गरीबा आ गई। जालिमों ने ख़याम हुसैनी में आग लगा दी, बीबियों के सरों से चादरें उतार ली। अज़ादारों, मक्तल कहता है कि जब जालिम ख़याम हुसैनी में मालो असबाब लूट रहे थे तो शहजादियाँ बार बार दरिया की तरफ रुक करके आवाज़ दे रही थी, ए भैया अब्बास। अब हमारा कोई मुनीस व मददगार नहीं है। आज़ादारा ने मजलूम करबला। लीजिए, 11 मुहर्रम आ गई। चौथे इमाम के हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, गले में तोक, अहले हरम को कैद कर लिया गया। अज़ादारों, जब अहले हरम जिंदान में कैद हो गए तो जनाब सकीना जिंदान के दरवाजे पे आ जाती थी। हर आने जाने वाले से कहती थी, ए भाई, क्या तुम करबला जा रहे हो? अगर करबला जा रहे हो तो मेरे बाबा को मेरा सलाम कह देना कि आपकी बेटी जिंदान के दरवाजे पे आपका इंतजार कर रही है।
आज़ादारान मज़लूम करबला जनाब सकीना जिंदान में अपने बाप को याद करके रोया करती थी, अपने बाप को याद किया करती थी। मक्तल कहता है कि एक दिन जनाब सकीना जिंदान में सो रही थी कि सोते सोते आँख खुली। एक मरतबा जनाब सकीना ने बयान करना शुरू किए, अपनी फूफी के पास पहुँची। ए फूफी अम्मा ये बताइए मेरे बाबा कहाँ हैं, मेरे बाबा कहाँ हैं? जनाब ज़ैनब ने फरमाया, ए बेटी तुम्हारे बाबा करबला के मैदान में 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद कर दिए गए। जनाब सकीना ने कहा, नहीं फूफी अम्मा, अभी मेरे बाबा आए थे, मुझे सीने से लगाया था, मुझे प्यार किया था। आज़ादारों, बीबी की बैन से सारी बीबियाँ रोने लगी। रोने की आवाज़ यजीद मलून के कानों में पहुंची। उसने कहा कि ये कौन रो रहा है? कर हुसैन की 4 बरस की यतीमा अपने बाप को याद करके रो रही है। आज़ादारों, उस मलून ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कटा हुआ सर भिजवा दिया। चौथे इमाम ने अपने बाबा के सर को लिया, आहिस्ता आहिस्ता लेके चले, अपनी बहन सकीना के पास पहुँचे और कहा कि बहन सकीना, लो तुम्हारे बाबा तुमसे मिलने आए हैं, ए मेरे लाल आंखें खोलो। जनाब सकीना ने आंखें खोली, अपने बाप के सर को देखा, हाथों को फैला दिया, लाइए भैया मेरे बाबा के सर को मुझे दीजिए। आज़ादारों, जनाब सकीना ने अपने बाबा के सर को लिया और सीने पे रखा और बयान करना शुरू कर दिए, ए बाबा आपके बाद तमाचे मारे गए, ए बाबा आपके बाद ताजियाने मारे गए, ए बाबा आपके बाद कानों से बालियां उतारी गई, ए बाबा आपके बाद सर से चादर उतारी गई। एक मर्तबा जनाब सकीना ने अपने बाबा के सर में हाथ को फेरा और फेरने के बाद कहा, ए मेरे मजलूम बाबा, ए मेरे प्यासे बाबा, जरा आंखें खोलिए और देखकर बताइए, क्या आपने 57 वर्ष की उम्र में कोई ऐसी बच्ची देखी है जिसके बाल सफेद हो गए? ए बाबा, शिमर के तमाचों ने बूढ़ा कर दिया। हाँ, दौरान मजलूम करबला जनाब सकीना अपने बाप को याद करके इस दुनिया से रुखसत हो गई। बस 2 जुमले और सुनिए, मजलिस तमाम है। जब इस काफिले को रिहाई मिली तो सबसे ज़्यादा जनाब सकीना बहुत याद आई। आज़ादारों, जब काफिला चलने को तैयार हुआ तो चौथे इमाम आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए जिंदान शाम में पहुँचे और अपने ज़ख्मी हाथों को अपनी बहन सकीना की कब्र पे रख के कहा, ए बहन तुम्हारा गरीब भाई तुमसे मिलने आया है। बस जैसे ये कहा तो कब्र सकीना से आवाज़ आई, ए भैया ऐसा ना कहिए, गरीब आप नहीं है, गरीब तो मैं हूँ। इसलिए कि भैया, अरे गरीब तो वो होता है जिसे वतन जाना नसीब ना हो। ए भैया आप तो वतन जा रहे हैं, ए भैया जब वतन जाइएगा फातिमा सुगरा को मेरा सलाम कह दीजिएगा, कहिएगा ए फातिमा सुगरा, अच्छा हुआ जो तुम करबला नहीं आई, वरना शिमर के तमाचे लगे, शिमर के ताज़े। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ा। तशरीफ़ रखें।